السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے ضمائر کی اقسام۔ ضمائر کی اقسام میں سے ہم نے ضمیر کی صرف ایک ہی قسم پڑھی تھی، جن میں سے آج اس کی ہم دوسری قسم پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ضمائر کی دوسری قسم جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، پہلی ہم نے پڑھ لی تھی، دوسری قسم ہم آج پڑھیں گے۔ تو پہلی قسم جو ہم نے ضمائر کی پڑھی تھی، اس قسم کو کہتے ہیں ضمیر گسستے، صحیح ہے۔ اور جو آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے ضمیر کی، وہ ہے ضمیر پیوستے۔ اچھا، تو ضمیر گسستے کون سے ضمیر کو کہتے ہیں اور ضمیر پیوستے کون سے ضمیر کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ ہے یہاں پہ کتاب من۔ کتاب من یعنی میری کتاب، صحیح ہے۔ اچھا، تو دیکھیں، ضمیر گسستہ جو ضمیر ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ یہ ہے ضمیر گسستے، کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب آنہا، صحیح ہے۔ یہ ضمائر ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان ضمائر کو کہتے ہیں ضمیر گسستے، صحیح ہے۔ ضمیر گسستے، اور ان کا جو دوسرا نام ہے تو انہیں ضمیر مجرد بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنہا ضمیریں۔ یہ ضمیر کسی بھی چیز کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، صحیح۔ اس کے بعد جو ضمیر کی دوسری قسم ہے وہ ہے ضمیر پیوستے۔ پیوستے، اس کا نام ہی پیوستے ہے، یعنی یہ ملی ہوئی ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں، کتاب اور جو ہے کتاب کے ساتھ زبر اور میم کو ملا کے یہاں پہ کیا گیا کتابم۔ کتابم سے مراد کتاب من ہے، صحیح۔ وہاں پہ جو کتاب من تھا، یہ کتاب من ضمیر گسستے تھا، اور یہاں پہ جو کتابم ہے، یہ کتابم ضمیر پیوستے ہے۔ اچھا، تو یہاں من کے لیے کتابم استعمال ہوتا ہے، کتاب کے ساتھ فقط میم لگتا ہے۔ اگر تو والا جملہ ہو تو یہاں پہ کتاب کے ساتھ فقط تے لگتا ہے۔ کوئی سا بھی جملہ ہو، اگر کتاب نہ ہو، اگر پینسل ہو، خودکار ہو تو خودکارت ہو جاتا ہے، اگر کھانا ہو تو غذات ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہو، من والے جملے کے ساتھ فقط میم لگتا ہے، تو والے جملے کے ساتھ تے لگتا ہے، او والے جملے کے ساتھ ہمیشہ شین آتا ہے، اور اسی طرح سے ماں والے جملے کے ساتھ مان آتا ہے، شما والے جملے کے ساتھ تان آتا ہے، آنہا والے جملے کے ساتھ شان آتا ہے، صحیح ہے۔ کتابم، کتابت، کتابش، کتاب مان، کتاب تان، کتاب شان۔ میری کتاب، تمہاری کتاب، اس کی کتاب، ہماری کتاب، آپ لوگوں کی کتاب، ان لوگوں کی کتاب۔ اچھا، تو فارسی میں زیادہ تر جو بولنے والی فارسی ہوتی ہے، بولتے وقت زیادہ تر یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، صحیح ہے۔ کتابم کھجاست، کتابت کھجاست، کتابش کھجاست، صحیح ہے۔ زیادہ تر بولنے میں یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور یہ ضمائر زیادہ تر لکھنے میں استعمال ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ سے کوئی لیٹر لکھوا دیا جائے، تب وہاں پہ آپ اگر ان ضمائر کا استعمال کریں تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگوں نے بولنے والی فارسی لکھی ہے، پڑھنے والی فارسی نہیں لکھی ہے۔ تو اس لیے جب لکھنے میں ہو تو اس فارسی کو ان ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے، بولتے وقت ان ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ضمیر کی پہلی قسم ہم نے شروع سے پڑھ لی تھی، آج ہم نے پڑھی ہے ضمیر کی دوسری قسم۔ اس قسم کا نام ہے ضمیر پیوستے، اور ضمیر پیوستے میں من والے جملے کے لیے میم آتا ہے، تو کے لیے تے، او کے لیے شین، اور مان کے لیے، اور ماں کے لیے مان، شما کے لیے تان، آنہا کے لیے شان آتا ہے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال آئیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے آج کا درس۔ اچھا، اب آئیں ہم پڑھتے ہیں چیپٹر، اور جو چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جو ضمائر ضمیر گسستے اور ضمیر پیوستے، وہ ضمائر اس درس میں ہمیں ملیں گی، صحیح ہے۔ تو یہاں سے بھی مزید آپ لوگ ان ضمائر کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے، دیکھیں، اسم من حسین است، اسم من،
اسم کہتے ہیں نام کو، اسم من حسین است، میرا نام حسین ہے، و اسم خواہرم، خواہر کہتے ہیں بہن کو، صحیح ہے، اور یہاں پہ میم لگا دیا گیا، خواہر من نہیں کہا گیا، یہاں پہ میم لگا کے خواہرم کہا گیا، تو یہاں پہ یہ ضمیر پیوستے ہے، صحیح ہے، ان چیزوں کو نوٹ کریں آپ لوگ، اور جو ضمیر گسستے، جو ضمیر پیوستے ہیں، ان چیزوں کو اپنے پاس لکھیں، اور یہ یاد کرنے کی، یہ رٹنے کی چیزیں ہیں، انہیں اچھے سے آپ لوگ یاد کر لیں گے، تبھی جو ہے آگے جا کے مزید صحیح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلے پڑھتے ہیں، اسم من حسین است، میرا نام حسین ہے، و اسم خواہرم فاطمہ است، اور میری بہن کا نام فاطمہ ہے، صحیح، و اسم خواہرم، و اسم خواہرم، اور میری بہن کا نام فاطمہ است، فاطمہ ہے، ما اہل لبنان ہستیم، ہم لبنان کے رہنے والے ہیں، صحیح، اہل یعنی رہنے والے، علاقہ مکین، پدر ما پزشک است، ہمارے والد صاحب دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، و مادر ما استاد دانشگاہ است، اور ہماری والدہ یونیورسٹی کی ٹیچر ہیں، دانشگاہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، ما الان در ایران ہستیم، ہم ابھی ایران میں ہیں، الان یعنی ابھی، فی الحال، اس وقت، در حال، صحیح ہے، ما الان در ایران ہستیم، ہم فی الحال ایران میں ہیں، کیونکہ اوپر بتا دیا گیا کہ ہم لبنان کے ہیں، پھر ابھی بتایا جا رہا ہے، وضاحت دی جا رہی کہ فی الحال ایران میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے من و خواہرم طلبہ جامعۃ المصطفیٰ ہستیم، میں اور میری بہن ہم دونوں جامعۃ المصطفیٰ کے شاگرد ہیں، طلبہ ہیں۔ من در مدرسہ المہدی، میں مدرسہ المہدی میں، در یعنی میں، درس می خوانم، پڑھتا ہوں، درس می خوانم، می خوانم خبر دینا ہوتا ہے، یعنی پڑھتا ہوں، و خواہرم در مدرسہ بنت الہدیٰ درس می خواند، اور میری بہن مدرسہ بنت الہدیٰ میں پڑھتی ہیں۔ ما زبان فارسی می خوانیم، ہم زبان فارسی، ما زبان فارسی می خوانیم، ہم فارسی زبان پڑھتے ہیں۔ خواہرم کتاب اول می خواند، میری بہن پہلی کتاب پڑھتی ہیں، ومن کتاب دوم می خوانم، اور میں دوسری کتاب پڑھتا ہوں۔ من یک جامدادی بزرگ دارم، میرے پاس ایک بہت بڑی جومیٹری باکس ہے، در جامدادی من مداد، میرے جومیٹری باکس میں پینسل، خودکار پین، مداد تراش، شارپنر، خط کش، اسکیل، پھاکن اور اریزر و وجود دارد، صحیح، یہاں پہ یہ جو واو ہے، اسے یہ وا جو ہے وغیرہ وغیرہ کے معنی میں دیتا ہے، صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک دیا گیا ہے، دیکھیں اس میں خواہر حسین چیز ابھی ہم پڑھ کے آئے درس کو، یہ ہم پوچھا جا رہا ہے کہ حسین کی بہن کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا فاطمہ است، یہ لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ آیا پدر حسین معلم است، کیا حسین کے والد جو ہیں وہ استاد ہیں، اس کا جواب لکھنا ہے۔ پھر حسین و فاطمہ اہل کجا ہستند، حسین اور فاطمہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ حسین و فاطمہ کجا درس می خوانند، کہاں پڑھتے ہیں۔ فاطمہ و حسین الان کدام کتاب را می خوانند، ابھی فی الحال دونوں کون سی کتاب پڑھتے ہیں۔ آیا در جامدادی حسین مداد تراش و پاکن وجود ندارد، آیا ہے، ندارد آیا ہے، اس کے جواب میں چراغ ہے کہ اس کا جواب آخر تک دیا جائے گا۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں ہوم ورک بک میں جو ہوم ورک ہے، ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آیا ستارے نور ندارد، آیا ہے، ندارد ہے، اس کا جواب لکھنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ پھر اس کے بعد ہے آیا تہران در ایران نیست، کیا تہران ایران میں نہیں ہے۔ آیا شما در اینجا درس نمی خوانی، کیا آپ یہاں، شما سے مراد تو ہے، صحیح، خوانی ہو گیا آخر میں، کیا تم یہاں درس یہاں نہیں پڑھتے ہو۔ آیا استاد شما اہل ایران نیست، کیا آپ لوگ کا جو استاد ہے وہ ایران کا رہنے والا نہیں ہے۔ آیا شما کتاب دوم ندارید،
کہ آپ لوگ کے پاس دوسری کتاب نہیں ہے، کتاب دوم یعنی کتاب نمبر 2۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ پہ آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔ یہ میں نے اس طرح سے اسے رکھا ہوا ہے کیونکہ آگے سے جملے بنے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگ دیکھ نہ لیں، صحیح ہے۔ اور سرچ ورچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود اپنے دماغ سے خود سوچیں، اپنی محنت سے خود سے لکھیں، صحیح ہے۔ یہاں پہلا لفظ ہے الان، الان پہ جملہ بنائیں۔ نمی خوانت، نمی خوانت پہ جملہ بنائیں۔ وجود دارت پہ جملہ بنائیں، خواہرم پہ بنائیں، می گزارم پہ بنائیں، اور نمی نویست پہ بنائیں۔ اچھا، تو آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر گسستے، ضمیر پیوستے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک درس پڑھا تھا جس میں ضمیر گسستے اور ضمیر پیوستے کے حساب سے وہ درس بھی تھا۔ تو ان میں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی دقت ہو، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مزید الفاظ۔ تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔